گورلی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گورلی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گورلی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گورلی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گورلی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے، مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔ جیک چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد انڈے میں سے بچے نکل آتا ہے۔ گورلی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اوپر والے، یہ میرے بچے کو کیا ہوا؟ میرا بچہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تبھی جیک آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ ہمارے بچے کو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ چلو اس کو اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ پھر دونوں اس کو اسپتال لے کر چلے جاتے ہیں۔ گورلی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھو میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا؟ ہریا ڈاکٹر کہتا ہے، یہ تمہارا بیٹا تو اندھا ہے، یہ ایسے نہیں دیکھ پائے گا، اس کا تمہیں آپریشن کرانا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے کی بہت کمی تھی۔ جیک کہتا ہے، ہمارے بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بیٹے کی کوئی زندگی نہیں ہے، اب اسے ہمیں جنگل میں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گورلی کہتی ہے، نہیں، میرے بیٹے کو کہیں نہیں چھوڑنا، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ پھر جب ایک دن گورلی کہیں گئی ہوتی ہے تو جیک اپنے بیٹے کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے چھوڑ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے اوپر کالو اور گوری کی نظر پڑتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو کالو، اس بیچارے بچے کو سنسان جنگل میں کون چھوڑ گیا ہے، اسے تو یہاں جنگلی جانور کھا جائیں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے بچے نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اور ایک دن بچہ گوری کے ساتھ گھوم رہا تھا، تبھی اسے جیک دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے۔
जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गौरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गौरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गौरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गौरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने 2 अंडे दिए थे। उसका पति जैक कहता है, मुझे लगता है अब हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। तुम्हें अंडों पर बैठे हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं। गोल्डी कहती है, आप सही कह रहे हैं, पूरे 18 दिन हो चुके हैं, अब जल्दी हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे बच्चों में आपको बेटा पसंद है या बेटी? जैक कहता है, मुझे दोनों पसंद है, पर बेटी ज़्यादा पसंद है। हे ऊपर वाले, मुझे बेटी ही देना। गोल्डी कहती है, मुझे भी दोनों ही पसंद है, पर मुझे भी बेटी ही चाहिए। फिर जैक कहता है, अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए दाना भी तो लाना है। गोल्डी कहती है, अच्छे से जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप जब लौट कर आओ तो हमारे बच्चे अंडों से निकल चुके हों। फिर जैक चला जाता है। वहीं कुछ घंटों बाद ही गोल्डी के दोनों बच्चे अंडों से निकल आते हैं। उनमें एक बेटा और एक बेटी थी। गोल्डी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे हैं मेरे। तभी गोल्डी का बेटा कहता है, माँ, मुझे पापा नहीं दिखाई दे रहे, अंडे के अंदर तो मैं उनकी आवाज़ रोज़ सुनता था। गोल्डी कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा आ ही रहे होंगे, वो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी उनके घर पर एक मिसाइल आकर गिर जाती है और गोल्डी और उसके बच्चे वहीं मर जाते हैं। जब जैक वापस आता है तो वो अपना टूटा हुआ घर और उसके अंदर उसके मरे हुए घर वालों को देखकर रोता ही रह जाता है। दोस्तों, अब हम क्या ही कह सकते हैं, ये तो हम आप रोज़ खबरों में देखते हैं, पर ये कितनी दर्दनाक चीज़ है ये सिर्फ उनको ही पता है। गौरी अपने लिए जंगल से दाना लाई थी। गौरी कहती है, आज तो बहुत थक गई, आज तो गर्मी में बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर इतना सा दाना मिला, अब घर जाकर जल्दी से बनाती हूँ। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे चिड़िया, आज क्या लाई है? जंगल से लगता है बहुत मेहनत की है, अब चल जल्दी से ये दाना मुझे दे दे। गोल्डी कहती है, अरे मैं इतनी मेहनत से ये दाना लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें दाना नहीं दूँगी, तुम खुद जाकर ले आओ। गौरी कहती है, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। इतना कहकर गौरी उसका दाना छीन कर उड़ जाती है। वहीं मिट्टू तोता एक अमरूद लिए बैठा था। मिट्टू कहता है, आज तो मेरी तो पार्टी हो गई, कितना बढ़िया मीठा अमरूद मिला है, मैं तो थोड़ा थोड़ा करके कई दिन तक ये खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे। तभी वहाँ गौरी आ जाती है और कहती है, वाह तोते, आज का अमरूद तो देखने में ही बड़ा मीठा लग रहा है, ये खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। ये कहकर गौरी उसका अमरूद भी लेकर भाग जाती है। फिर गोल्डी तोते के पास पहुंचती है और कहती है, मैंने देखा तोते भैया, कैसे ये गौरी आपका खाना ले गई, इसने मेरा भी खाना चुराया है, हमें मिलकर इसका इलाज करना पड़ेगा। तोता कहता है, सही कह रही हो गोल्डी, हमें अकेले अकेले ये चकमा देकर चली जाती है, हम दोनों मिलकर इसको सबक सिखाएंगे।
میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو، آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے، تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنی گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں۔ تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ گولڈی اپنے گھر میں اپنے 2 بچے نیلو اور پیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ہی شرارتی تھا اور سب کو پریشان کر کے رکھتا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا، زیادہ ادھم مت کیا کرو، زیادہ ادھم کرنے والے بچے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بعد میں کوئی نہ کوئی نقصان کھا ہی جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، کوئی ادھم نہیں کروں گا میں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا بچوں، میں جنگل میں کھانا لینے جا رہی ہوں، آپ لوگ گھر سے باہر مت جانا، ٹھیک ہے نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ اتنا کہہ کر گولڈی باہر چلی جاتی ہے۔ پھر نیلو پیلو سے کہتا ہے، چلو بہن، باہر گھومنے چلتے ہیں۔ پیلو کہتی ہے، پر ابھی تو ممی باہر گئی ہے، ممی نے منع کیا تھا باہر جانے کو۔ نیلو کہتا ہے، ارے میں تو ہوں، تم چلو، ہم ممی کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ پیلو کہتی ہے، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نیلو اسے زبردستی لے جاتا ہے۔ وہ دونوں پڑوس میں ہی کیلے کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں وہیں کھیل ہی رہے ہوتے ہیں تو وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بچوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ نیلو کہتا ہے، ہاں انکل، ہم جا رہے ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے، جلدی چلے جانا۔ یہ کہہ کر کالو چلا جاتا ہے۔ وہ دونوں پھر کھیلنے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر سانپ آ جاتا ہے اور نیلو کو کاٹ لیتا ہے اور نیلو رونے لگتا ہے۔
نیلو کہتا ہے، بہن مجھے بچا لو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ پینو کہتی ہے، میں جلدی سے ممی کو بلا کے لاتی ہوں۔ پینو کوللی کو بلانے چلی جاتی ہے۔ کوللی کہتی ہے، میں نے تم سے منع کیا تھا نا، گھر سے باہر مت جانا، دیکھا کیا نتیجہ ہوا تمہارے باہر جانے کا۔ پینو کہتا ہے، اب میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گا، آپ کی بات کبھی نہیں ٹالوں گا۔ پھر گولڈی نیلو کو بچا لیتی ہے اور پھر وہ لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ نیلو اور گولڈی اپنے گھر پر تھے۔ گولڈی کھچڑی بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنیے جی، میں کھچڑی بنا رہی ہوں، مجھے نمک کی ضرورت ہے اور نمک تو ختم ہو گیا ہے، اب میں کھچڑی کیسے بناؤں گی؟ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں گولڈی، میں پڑوس کے کالو کے گھر سے لے آتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے نیلو، پر جلدی آنا۔ یہ کہہ کر نیلو کالو کے گھر آ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کالو دروازہ کھولتا ہے اور دونوں اندر آ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کالو بھائی تم مجھے تھوڑا سا نمک دے دو، مجھے نمک کی ضرورت ہے۔ کالو بہت ہی چالاک اور کنجوس تھا۔ کالو کہتا ہے، نیلو بھائی تمہیں نمک کی کیا ضرورت پڑ گئی، کیا بنا رہے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، بس کھچڑی بنا رہا ہوں، اب مجھے نمک دے دو۔ کالو کہتا ہے، میرے پاس نمک تو نہیں ہے لیکن شکر ہے، تمہیں شکر لینا ہو تو لے جاؤ۔ نیلو کہتا ہے، میں شکر کا کیا کروں گا؟ کالو، اچھا میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نیلو چلا جاتا ہے اور دوسری جگہ نمک ڈھونڈنے لگتا ہے اور تھک کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں تو آج نمک لے کے ہی گھر جاؤں گا، اگر نمک لے کے نہ گیا تو گولڈی غصہ ہو جائے گی۔ تبھی نیلو کی نظر پاس میں ہی خرگوش پر پڑتی ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ نیلو کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور اس کو جھاڑیوں سے نکال دیتا ہے۔ خرگوش بھی خوش ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ تبھی نیلو کے پاس ہی ایک نمک کا بورا آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے یہ نمک کا بورا کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی آسمان سے آواز آتی ہے، نیلو یہ تمہاری دریا دلی کا پھل ہے، کیونکہ تم نے اس خرگوش کو بچایا ہے، اسی لیے تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں۔ نیلو خوش ہو جاتا ہے اور نمک کا بورا لے کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ نمک کا بورا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ نیلو اس کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے اس نے اس خرگوش کو بچایا اور یہ نمک ملا۔ پھر گولڈی کہتی ہے، بڑے بوڑھوں سچ ہی کہتے ہیں، اچھا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ گولڈی چڑیا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے ایک خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ گولڈی نے سوچا، ارے یہ کیا، یہ تو خرگوش ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تبھی گولڈی نیچے اترتی ہے اور اس خرگوش کو جھاڑیوں سے نکال دیتی ہے۔ خرگوش جھاڑیوں سے نکلتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، چلو اچھا ہوا میری نظر اس خرگوش پر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں یہ یہاں پر کب تک پھنسا رہتا۔ وہی ایک آم کا پیڑ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آم کا پیڑ کہتا ہے، اے چڑیا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیسے تم نے اس خرگوش کو بچایا، مجھے تم جیسے لوگ بہت پسند ہیں۔ گولڈی یہ سن کر پہلے تو ڈر جاتی ہے
اور پھر کہتی ہے، آپ کون ہیں؟ کوئی بھوت ووت تو نہیں ہو نا؟ آم کا پیڑ کہتا ہے، نہیں چڑیا، میں تو آم کا پیڑ ہوں۔ اچھا تم یہ بتاؤ، تمہارا گھر کہاں ہے؟ گولڈی کہتی ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میں تو ایسے ہی کبھی ایک پیڑ پر کبھی دوسرے پیڑ پر سو جاتی ہوں۔ یہ سن کر آم کا پیڑ کہتا ہے، تم میرے اوپر رہنے لگ جاؤ۔ گولڈی کہتی ہے، پر آپ کے پیڑ پر تو گھونسلہ نہیں ہے، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تبھی آم کا پیڑ پر ایک آم کا گھر آ جاتا ہے۔ پیڑ کہتا ہے، چڑیا تم اس گھر پر رہ لو۔ چڑیا اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہاں کالو آ جاتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، یہ چڑیا، میرے اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ یہ میرا گھر ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ مجھے آم کے پیڑ نے دیا ہے۔ کالو کہتا ہے، تم یہاں سے جا رہی ہو یا نہیں؟ میں تمہیں ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تبھی پیڑ پر سے آم کالو کے سر پر برسنے لگتے ہیں۔ کالو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ میرے دوست، آج تم نے مجھے بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ اور بڑے بوڑھے اچھے ہی کہتے ہیں کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا، یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی، مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے، میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند اور مجھے تو صرف تم پسند ہو۔ یہ کہہ کر نیلو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ تبھی اسے کے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے۔ نیلو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ نیلو گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں منع کرا تھا نا، چاکلیٹ تمہارے لیے کتنی خراب ہے، اب آگے سے پھل کھانا اور ہمیشہ بڑوں کی بات ماننا اور چاکلیٹ کبھی بھی نہ چھونا۔ گولڈی اور نیلو بہت غریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گولڈی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے،
میرے سیدھے ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گولڈی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نیلو اور کالو بہت اچھے دوست تھے، وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ کالو کی ماں گوری کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک بار کالو اور نیلو ساتھ میں کھیل رہے تھے، کالو کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، نیلو میرے پیر میں لگ گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ تبھی وہاں پر گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تو چوٹ لگ گئی ہے، ضرور نیلو نے ہی گرایا ہوگا۔ کیوں نیلو، تم نہیں سدھرو گے؟ چلو میں تمہاری شکایت ابھی تمہاری ماں سے کرتی ہوں۔ گوری دونوں بچوں کو لے کر گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو گولڈی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ گولڈی کہتی ہے، کیا ہوا بہن، یہ کالو کو کیا ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، تمہارے بیٹے نے میرے کالو کو گرا دیا ہے، اپنے بیٹے کو تم سنبھال کر رکھا کرو، آئندہ نیلو کو ہمیشہ کالو سے دور ہی رکھنا۔ گولڈی کہتی ہے، لیکن وہ دونوں تو دوست ہیں، ان کو الگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، میں نے کہہ دیا نا، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھنا۔ اتنا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بیٹا، جنگل سے جا کر تھوڑے پھل لے آؤ، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا،